بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے. صفحہ نمبر 8 پہ سبق نمبر 4 ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم سبق نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں. حرکات، زبر، زیر، پیش کو کیسے پڑھنا ہے، اور زبر کہاں ہوتی ہے، زیر کہاں ہوتی ہے، پیش کہاں ہوتی ہے، یہ ہم سارا سبق نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں. اب سبق نمبر 4 کے اندر صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ کچھ آواز ایسے ہیں کہ جن کی آواز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے حروف قریب الصوت. قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے، ملتی جلتی آواز والے، ایک جیسی آواز جن کی ہو ان کو قریب الصوت کہا جاتا ہے. سبق نمبر 4 کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر ہم نے فرق واضح کرنا ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتاتا آ رہا ہوں کہ لفظوں کے درمیان حرفوں کے درمیان فرق واضح رہے. مثلا یہاں پہ میں نے وہ 16 حروف جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں. قریب الصوت کی تعداد 16 ہے. قریب الصوت کی تعداد 16 ہے. یہاں پہ میں نے لکھ دی ہے. وہ ہیں کون کون سے؟ تا، طا، ثا، سین، صاد، ح، ہ، ذال، ذا، ظا، دال، ضاد، قاف، کاف، حمزہ، عین. اب یہ 16 حروف ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہے، ان کی آواز ایک جیسی ہے. ان کو پڑھتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ تا کو طا کی جگہ پہ نہیں پڑھنا، طا کو تا کی جگہ پہ نہیں پڑھنا، ثا کو سین کی جگہ نہیں پڑھنا،
جیسے مثال کے طور پہ یہاں دیکھیں، مثال سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پہ اگر صاد کی جگہ ہم، یہ ہے اہدنا الصراط مستقیم، اب اگر ہم اس کو اہدنا الصراط پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط، جس طرح یہ ہے کہ صاد کی جگہ پہ ہم سا پڑھ دیتے ہیں، اہدنا الصراط یا اہدنا الصراط، یہ دیکھیں اہدی یہ صرف سمجھانے کے لیے اس طرح کر کے لکھا ہے کہ اہدنا الصراط، یہ سین ہے، اگر ہم صاد کی جگہ سین پڑھ دیں گے تو یہ معنی بدل جائے گا، ترجمہ بدل جائے گا، اس کا ترجمہ بدل جائے گا، جس طریقے سے کہ پہلے لیکچر کے اندر آپ سن چکے ہیں کہ قاف کی جگہ اگر کاف پڑھ دیا، نقطوں والا قاف، اس کی جگہ اگر ہم نے کاف پڑھ دیا تو معنی کیا ہو جائے گا، اور باریک کاف کی جگہ اگر ہم نے موٹا کاف کا پڑھ دیا تو معنی کیا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ اہدنا الصراط، حقیقت میں یہاں پہ صاد تھی لیکن ہم نے سین پڑھ دیا اس کو تو معنی بدل گیا، تو کیا بن گیا اہدنا الصراط، نہ لفظ موٹا ہوا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی بگڑ گئی ہے۔ یہاں پہ صراط المستقیم، ہم نے یہاں پہ سین کی جگہ تا لگا دی ہے تو کیا بن گیا مستقیم، یا یہاں پہ نقطوں والے کاف کی بجائے یہ والا کاف کر دیں تو یہ معنی بالکل بگڑ جائے گا، پورے لفظ کا معنی جو ہے وہ بدل جائے گا، ترجمہ اس کا بدل جائے گا۔ جب ترجمہ بدلے گا تو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، قریب الصوت کو پڑھنا کیسے ہے۔ سبق نمبر 3 کے اندر ہم نے پڑھا تھا با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، یہ ہم نے توڑ کے ساتھ پیچھے پڑھ دیا ہے، یعنی ہجے کر لیا ہے ہم نے۔ ہجے کہتے ہیں کہ توڑ کر کے پڑھنا کسی چیز کو، وہ ہم نے سبق نمبر 3 کے اندر پڑھ لیا ہے۔ سبق نمبر 4 کے اندر ہم اس کو بغیر ہجے کے، بغیر توڑ کے پڑھیں گے، اور وہ کیسے پڑھیں گے یہ دیکھیں سبق نمبر 4 پہ، تا تی تو، تا تی تو،
جیسے کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جھٹکا نہیں دینا یہاں پہ، تا تی تو یہ غلط ہے، اس طریقے سے اس کو نہیں پڑھنا، یا تا تی تو یہ بھی غلط ہے، اس طریقے بھی اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے، تا تی تو۔ اب آگے حرف ہے تو، اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے، تو تی تو۔ اب ان دونوں کے اندر فرق واضح ہو، تا کے اندر اور تو کے اندر، تا اور تو میں فرق واضح ہو، یہ ہم نے باریک کر کے پڑھا ہے، تا تی تو، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، تو تی تو، تو تی تو۔ اگلا حرف ہے سا، جس کے اوپر 3 نقطے لگے ہیں، سا ہے، اس کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، سا 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 سی سو، سا سی سو۔ اگلا حرف ہے سین، اب ان دونوں کے اندر فرق ہو، سا سا، فرق واضح ہے کہ سین کے اوپر سیٹی کی آواز نکل رہی ہے اور تا پہ سیٹی کی آواز نہیں آ رہی، سا سا، بالکل واضح فرق ہے۔ سین کو کیا پڑھیں گے، سا سی سو، سا سی سو۔ اگلا حرف ہے صاد، صاد، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سو سی سو۔ جس طرح ہم نے سین کے اندر سیٹی کی آواز زیادہ نکالی ہے، سیٹی کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، سا سی سو، صاد کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ دونوں حرف صاد سے مختلف ہو اور صاد ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہو، یعنی مختلف ہو، سو سی سو، سو سی سو۔ سبق نمبر 4 کی جو یہ تختی ہے، اس کو بغیر توڑ کے پڑھنا ہے، تا زبر تا، تا زیر تی، ایسے نہیں پڑھنا، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آگے دیکھیں، ہا ہی ہو، حلق کا درمیان والا حصہ، حلق کا درمیان والا حصہ، وہاں سے یہ ہا ادا ہوگی، ہا، یہ والی ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگی، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ جی اگلا حرف ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ اب ان دونوں کے اندر فرق واضح ہو، ان دونوں کے اندر فرق ہونا چاہیے، جس طرح یہاں پہ ہم نے اہدنا الصراط لکھا ہے، اہدنا الصراط، لیکن اگر ہم اس کو اس ہا کے ساتھ لکھتے ہیں، اہدنا الصراط، یہ ہا دوسرا ہے، یہ جو ہا لکھا ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ لکھیں گے تو معنی بدل جائے گا، اگر اس ہا کے ساتھ اہدنا الصراط کو لکھیں گے اس ہا کے ساتھ تو معنی بدل جائے گا، اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا بھی نہیں، آواز کو واضح کر کے پڑھنا ہے کہ ہم ہا پڑھ رہے ہیں یا ہا پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہا، اس کو ادا کرتے وقت سانس کی آواز نکلتی ہے، ہا ہا، نرمی کے ساتھ، جی، ہا ہی ہو۔ اگلا حرف را، وہی جس طریقے سے سا کو پڑھا ہے، را، نرمی کے ساتھ، را، ری، رو، را، ری، رو۔
اگلا حرف زا، یہ والا زا، زا، زی، زو، وا، وی، وو۔ اب ان تینوں کے اندر فرق ہونا چاہیے، ان تینوں کے اندر فرق ہو۔ زال کو زا نہیں پڑھنا، زا کو زال نہیں پڑھنا، اور وا اس کو زا نہیں پڑھنا، جیسے زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پہ زو، یہ فرق نہیں رہے گا بلکہ غلط ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پڑھنے سے یہ غلط ہو جائے گا۔ وا، اوئی، چونکہ یہ موٹے روپ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، وا، اوئی، وو، اور اس کو زا، سیٹی کی آواز تھوڑی ظاہر ہو، چونکہ یہ سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس لیے زا، زی، زو، زا، زی، زو، وا، وی، وو۔ اگلا حرف ہے دا، دی، دو، دال زبر دا، یہ دال زبر دا۔ دال اور ضاد ان دونوں میں فرق واضح ہو، دال اور ضاد میں فرق ہونا چاہیے۔ دا، دی، دو، با، بی، بو، با، بی، بو۔ اس کو موٹا کرنا ہے۔ جب حرف کو ہم موٹا پڑھیں گے، جو موٹے حروف ہیں 7 حروف جو موٹے ہیں ان کو جب ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، فرق واضح ہو جائے گا کہ ہم کون سا حرف پڑھ رہے ہیں۔ دال چونکہ باریک ہے، دا، دی، دو، با، بی، بو۔ اب آگے آ رہا ہے قاف، قاف زبر قا، قاف زبر قا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ قا، قی، قو، قا، قی، قو، قا، قی، قو۔ اس کو بھی موٹا کرنا ہے۔ آگے ہے کیا، کی، کو، کا، کی، کو۔ یہ باریک ہے، یہ موٹا ہے، یہ باریک ہے۔ قا، قی، قو، کا، کی، کو۔ اب یہ حمزہ اور عین ان دونوں کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ حمزہ، 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 عین، آ، 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 آ۔ یہ چونکہ گلے سے ادا ہوتی ہے، عین زبر آ، اور یہ گلے سے ادا نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم نے سبق نمبر 3 کے شروع میں یہ پڑھا ہے، سبق نمبر 3 کے شروع میں یہ حرف پڑھا ہے، حمزہ زبر آ۔ اب یہ چونکہ گلے سے ادا نہیں ہو رہا بلکہ منہ سے ادا ہو رہا ہے، آ، ای، او۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ آ، ای، او، آ، ای، او۔ گلے سے نکالنا ہے اس کو، آ، ای، او۔ جی آگے دیکھیں، لا، لی، لو، نا، نی، نو، را۔ یہ قریب الصوت میں سے نہیں ہے، یہ جو اب حرف پڑھ رہا ہوں، جو یہاں پہ حرف لکھے میں نے، یہ قریب الصوت ہے۔ 16 حروف قریب الصوت ہیں، جو اس سے آگے تختی کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ قریب الصوت میں سے نہیں ہیں۔ را، ری، رو، ما، می، مو، وا، وی، وو، وا، وی، وو، با، بی، بو، فا،
فی فو غا غی غو خا خی خو شا شی شو۔ اب دیکھیں ایک حرف ہے سین، سین زبر سا، یہ بغیر نقطوں کے، اس کے اوپر نقطے نہیں لگے ہوئے، اس کو پڑھیں گے سا سا، سیٹی کی آواز واضح طور پہ ظاہر ہوگی، سا سا سا۔ ایک اسی کے اوپر اگر نقطے لگا دیں تین، اگر سین کے اوپر تین نقطے لگا دیں تو یہ بن جائے گا شا شا شا۔ اگر بغیر نقطوں کو پڑھیں گے سا سی سو، نقطوں کے ساتھ پڑھیں گے شا شی شو جا جی جو یا یو۔ جی اب سبق نمبر 4، اس کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ تا تی تو تو تی تو سا سی سو سا سی سو سا سی سو ہا ہی ہو ہا ہی ہو لا ری رو زا زی زو وا وی رو دا دی دو با بی بو قا قی قو کا کی کو آ ای او آ ای او آ ای او آ ای او۔ جی اس کو اس طریقے سے جب ہم پڑھیں گے تو لفظوں کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہوگی، اور اگر ہم ان کے اندر فرق واضح نہیں کریں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ حروف کی پہچان ضروری ہے۔ حروف کی پہچان ضروری ہے، مثلا جیسے
ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں تو یہ بن جائے گا با. کیا بن جائے گا؟ با. اگر اس کے اوپر دو نقطے لگا دیں تو یہ بن جائے گا تا. اگر دو نقطے لگائیں گے تا بن جائے گا. اگر اسی کے اوپر تین نقطے لگا دیں، اگر نقطے تین لگا دیں تو یہ بن جائے گا تا. تا کیا بن جائے گا؟ تا. اور جس طریقے سے یہ ہے کہ اس کے اوپر دو نقطے لگائے تو یہ بن جائے گا قاف، اور اس کو اگر نقطے نہ لگائے تو یہ بن جائے گا کاف. یہ کیا بن جائے گا؟ کاف. سبق نمبر 2 حروف مرکبات کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اس طریقے سے ڈنڈا بنا ہوتا ہے. اب اگر اس کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوگا تو یہ فا ہوگی، اگر ایک نقطہ لگا ہوگا تو یہ فا ہوگی. اگر اس کے اوپر دو نقطے لگے ہوں گے یعنی کہ لفظ کا اشارہ ہوگا، ڈنڈا بنا ہوگا. ایک نقطہ لگا ہے تو اس کو فا پڑھیں گے، اگر دو نقطے ہوں گے تو اس کو تا پڑھیں گے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک ڈنڈا ہوگا اس کا، یہ جو اوپر میں نے با تا سا لکھا ہے، اگر اس کے نیچے نقطہ لگا ہوگا تو یہ ہوگا با. اگر اس کے اوپر دو نقطے ہوں گے تو یہ ہوگا تا. اگر تین نقطے ہوں گے تو یہ سا کا ڈنڈا ہوگا، یہ سا کا ڈنڈا ہوگا. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ سا. اس کو کیا پڑھیں گے؟ سا. اسی طریقے سے اگر اس کے نیچے دو نقطے لگے ہوں گے تو یہ یا بن جائے گا. یہی یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کا اگر ڈنڈا بنا دیا جائے گا تو اس کے نیچے دو نقطے، ایک نقطہ لگے گا تو بنے گا با، دو نقطے لگیں گے تو یہ بنے گا یا. اگر اوپر دو نقطے لگیں گے تو بنے گا تا. اگر اوپر تین نقطے لگیں گے تو بنے گا سا. نیچے دو نقطے ہوں تو یا، اوپر دو نقطے ہوں تو تا، تین نقطے ہوں تو سا. یہ لفظوں کی پہچان ہوتی ہے، ان کو جاننا ضروری ہے، ان کو پہچاننا ضروری ہے. جب لفظوں کی پہچان ہو جائے گی ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو معزز والدین، عزیز طلباء، یہ ہمارا آج کا لیکچر سبق نمبر 4 مکمل ہوا. آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے اور غور سے یاد کرنا ہے. لفظوں کی ادائیگی کا دھیان رکھنا ہے، لفظوں کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، قریب الصوت کا دھیان رکھنا ہے، یعنی ملتی جلتی آواز والے، ان کا دھیان رکھنا ہے. اور ان کو پڑھنا کس طریقے سے ہے. جب یہ چیزیں ہمیں ازبر ہو جائیں گی یعنی یاد ہو جائیں گی تو ہمارے لیے قرآن کریم کا توڑ کرنا یعنی قرآن کریم کے الفاظ کا توڑ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. جب توڑ صحیح آتا ہوگا تو ہم قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے. تمام طلباء اور طالبات اپنا خیال رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب ہم اگلا لیکچر شروع کر رہے ہیں. رحمانی قاعدہ صفحہ نمبر 8 سبق نمبر 5. سبق نمبر 5 کا عنوان ہے تنوین. سبق نمبر 5 کا عنوان تنوین ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ سبق نمبر 5 کے اندر ہم یہ پڑھیں گے تنوین کسے کہتے ہیں، اس کو درست پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز جانیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. تنوین 2 زبر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین ہوتا کیا ہے؟ تنوین نون ساکن ہوتا ہے. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے آخر میں آتا ہے. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے آخر میں آتا ہے. جس حرف پر تنوین ہو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. منون تنوین، جس حرف پر تنوین ہوگی وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ منون. وہ حرف منون ہو جائے گا جس حرف کے اوپر تنوین ہوگی. پھر اس کے بعد ایک اور قانون ہے جس کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. تنوین کے ساتھ زبر کی جو تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ کہیں الف کہیں یا لکھا ہوتا ہے. جب ہم نے تنوین کے ہجے کرنے ہیں یعنی تنوین کا توڑ کرنا ہے
تو اس وقت ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، الف کو اور یا کو۔ مثلا یہ مثال کے طور پر میم، میم کے آگے الف ہے، میم کے آگے الف ہے، میم کے آگے الف ہے، میم دو زبر الف من۔ بچے بعض توڑ کرتے وقت اس سبق کو پڑھتے وقت یہ پڑھ جاتے ہیں میم الف دو زبر من یا میم دو زبر الف من۔ اس کو اس طریقے سے پڑھنا غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے پڑھنے کا۔ اس کو کیا پڑھنا ہے؟ نہ الف کا نام لینا ہے، جیسے دال دو زبردن، دال۔ اب اس کے ساتھ یا لکھی ہوتی ہے، دال کے ساتھ یا لکھی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے دو زبر یا دن نہیں پڑھنا، یا کا ہم نے نام یہاں پہ نہیں لینا، اور واؤ کے ساتھ جیسے یہ دیکھیں واؤ دو زبر الف من، واؤ دو زبر الف من، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ میم دو زبر من پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ میم دو زبر من۔ پھر سنیں، زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں یا لکھا جاتا ہے اور کہیں الف لکھا جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنا۔ میم دو زبر من۔ اب نون ساکن جو ہوتا ہے تنوین کے آخر میں آتا ہے، یہ نون ساکن تنوین کے آخر میں آتا ہے، وہ کیسے اس کو پڑھنا ہے اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ہے میم، میم دو زبر من۔ اب یہ نون ساکن ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سبق نمبر 3 کے اندر کہ جس حرف پر یہ جزم آ جائے گی، یہ جزم جس حرف پر آ جائے گی وہ حرف ساکن ہو جائے گا، وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ یہ جزم الف کے اوپر آئے گی تو الف ساکن، با کے اوپر آئے گی تو با ساکن، نون کے اوپر آئے گی تو نون ساکن، سین کے اوپر آئے گی تو سین ساکن، میم کے اوپر آئے گی جزم تو میم ساکن، اگر واو کے اوپر آئے گی تو واو ساکن۔ یہ لفظ کیا ہو جائیں گے؟ ساکن ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ میم دو زبر من، من، یہاں پہ آخر پہ نون کی آواز آ رہی ہے، اب وہ نون ساکن ہے، جس نون کی آواز ہمیں آ رہی ہے وہ نون ساکن ہے۔ میم دو زبر من، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من۔ یہ من، 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 من۔ اب یہ آخر پہ نون ساکن ہے، من، من، من پڑھیں گے اس کو۔ جس حرف کے ساتھ بھی تنوین ہوگی، اس حرف کے اوپر بھی، تو اس کے آخر میں ہم نون ساکن پڑھیں گے، اس کے آخر میں نون
ساکن کو پڑھیں گے۔ جس حرف کے اوپر تنوین ہوگی ہم اس کے آخر میں نون ساکن پڑھیں گے۔ جی آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس تختی کو سبق نمبر 5 کو پڑھنے سے پہلے جو ہم سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، سبق نمبر 4 اس کو پڑھا ہے، یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح ہونے چاہیے۔ ان کے قاعدے اور قوانین جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہمیں ازبر ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے کہ تا کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، طا کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، ثا کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، صاد کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور کس حرف کو لمبا کرنا ہے، کس حرف کو موٹا کرنا ہے، کس حرف کو ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، کس حرف کو سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے۔ جی حمزہ 2 زبر ان، اب یہ حقیقت میں یہاں پہ الف ہے، یہاں پہ حقیقتاً الف ہے لیکن اس کو حمزہ کی شکل میں لکھا ہے انہوں نے، اس طریقے سے حمزہ ڈال کے اس کے اوپر تنوین ڈال دی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تھا الف، اس کے اوپر 2 زبریں لگی تھی، الف کے اوپر 2 زبر لگی تھیں، لیکن انہوں نے آسانی کے لیے یہ قاعدے کے اوپر جو ہے، یہ جو رحمانی قاعدہ ہے اس کے اوپر انہوں نے قارئین کی آسانی کے لیے حمزہ لکھ دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کو حمزہ پڑھنا ہے، کیونکہ اگر الف لگا ہوگا تو جن کو نہیں پتہ کہ اس کو کیا پڑھنا ہے، زبر لگ جائے، زیر لگ جائے، جزم لگ جائے، تو وہ تو اس کو الف ہی پڑھیں گے۔ اب جب حمزہ لگا ہوگا، حمزہ لکھا ہوگا تو پتہ ہوگا کہ یہ ہم نے حروف مفردات کے اندر اس کو حمزہ ہی پڑھا تھا، تو یہاں پہ بھی ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ تو یہ چونکہ آسانی کے لیے انہوں نے یہاں پہ حمزہ لکھ دیا ہے، اس لیے الف کے اوپر حرکات یعنی زبر، زیر، پیش یا جزم یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ جس طرح مثال کے طور پر اب یہ میم ہے، میم کے ساتھ الف ہے لیکن اس کے اوپر ایک حمزہ بھی لگا دیا جاتا ہے، حمزہ نہ بھی لگے تو جزم لگا دی جاتی ہے۔ اب اس کو ہم میم الف زبر ما نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے میم حمزہ زبر ما، میم حمزہ زبر ما، کیونکہ حمزہ ساکنہ کو حمزہ ساکنہ الف کے اوپر جب جزم ہوگی تو یہ حمزہ ساکنہ بن جائے گا، جس طرح نون ساکن بنا تھا تو الف کے اوپر اگر جزم ہوگی تو الف ساکن ہو جائے گی تو یہ حمزہ بن جائے گا، تو حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ کو جب بھی پڑھنا ہے اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، حمزہ ساکنہ کو جب بھی پڑھنا ہے اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ رحمان 27ویں پارے کے اندر 27 جو سپارہ ہے قرآن پاک کا، اس کے اندر سورہ رحمان کے اندر یہ لفظ آتا ہے شأن، لفظ آتا ہے شأن۔ اب اس کو ہم نے شان نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے شان نہیں پڑھنا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان کل من علیہا فان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہ آخر پہ جو نون آ رہے ہیں یہ نون ساکن آ رہے ہیں۔ سورۃ رحمان کے اندر جو آخر پہ یہ نون آ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم وقف کریں گے کسی لفظ پہ رکیں گے، جب کسی حرف پہ ہم رکیں گے تو وہ حرف بھی ساکن ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو نون ساکن ہے آخر پہ تنوین کے بعد، تنوین کے اندر جو نون ساکن آ رہا ہے اس کو ہم ساکن کر کے ہی پڑھیں گے، اور الف کے اوپر جزم ہوگی تو الف ساکن حمزہ بن جائے گا، تو لفظ ہوگا حمزہ ساکن۔ تو حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ سورۃ رحمان کے اندر یہ لفظ ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن۔ اب یہ حقیقتاً دیکھا جائے تو نون کے نیچے دو زیریں ہیں، نون کے نیچے دو زیر لگی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے شأن پڑھا ہے تو یہ نون ساکن بن گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جتنے بھی سورۃ رحمان کے اندر استعمال ہوا ہے جتنی مرتبہ بھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نون کے نیچے زیر ہے، نون کے نیچے زیر ہے، تو چونکہ ہم وہاں پہ رکے ہیں یا آیت مکمل ہوئی ہے، تو جہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے جو آخر والا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، آخر والا حرف ساکن ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم نون ساکن کر دیں گے۔ جی اب ہم اس کو پڑھیں گے، حمزہ دو زبر ان، میرے ساتھ آپ مل کے پڑھیں، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، 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 ہا دو زبر ہن۔ اب یہاں پہ چونکہ ہا کے ساتھ الف لگی ہوئی ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے، اس کو ہا دو زبر الف ہن یہ نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے۔ اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، 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 ہن۔ جی اگلا حرف عین دو زبر عن، یہاں پہ چونکہ حرف لمبا بھی ہے تو اس کو لمبا بھی کر کے پڑھنا ہے ہم نے، اس کے ساتھ بھی الف لگی ہے تو الف نہیں پڑھنی ہے ہم نے۔ عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن، ان، عن۔ اچھا یہاں پہ غور سے دیکھیں کہ جو ہم نے حمزہ دو زبر ان پڑھا ہے، حمزہ دو زبر ان جو پڑھا ہے ہم نے، یہ والا یا یہ الف کے ساتھ ان، ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ، اس کو پڑھتے وقت جو ہے وہ ہا کی آواز نکلے گی،
حمزہ، یہ آخر پہ ہا ہے، ہا ساکن ہے اس لیے جھٹکا ہوگا تھوڑا سا. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، یہ ان اور آگے ہے عین، عین دو زبر عن، عین دو زبر عن. اس طریقے سے اس کو لکھا جائے گا. یہ چونکہ حلق سے ادا ہوگی تو اس لیے اس کو عن پڑھیں گے. عین دو پیش عن، عن عن عن. حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن موٹا کر کے پڑھنا ہے چونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے. غن غن غن. خا دو زبر خن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. جی آگے دیکھیں، صفحہ نمبر 10 کھولیں. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس سے آگے آ رہا ہے باریک کاف بغیر نقطوں والا. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. جیم دو زبر جن، یہ جیم بھی چونکہ لمبے حروف میں سے ہے. جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. یا دو زبر ین،
یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین، ین، یون، ضاد، دو زبر ضن، ضاد، دو زیر ضن، ضاد، دو پیش ضن، 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 لام، دو زبر لن، لام، دو زیر لن، لام، دو پیش لن، 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 نون، دو زبر نن، نون، دو زیر نن، نون، دو پیش نن، 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 را، دو زبر رن، یہاں پہ بھی را کے آگے الف ہے اور را کو پر بھی پڑھنا ہے، را دو زبر رن، را دو زبر الف رن نہیں پڑھنا، را دو زبر رن، را دو زبر رن، پھر سنیں، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، 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 طا، دو زبر طن، یہاں پہ بھی طا کے ساتھ الف لگی ہوئی ہے تو اس الف کو نہیں پڑھنا، طا الف دو زبر طن یا طا دو زبر الف طن، یہ غلط ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے طا دو زبر طن، طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، موٹا بھی کرنا ہے اس کو، طا دو پیش طن، 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 دال دو زبر دن، اب یہاں پہ دال کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے، اس یا کو نہیں پڑھنا، دال دو زبر یا دن، یہ غلط ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہے دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 وا دو زبر ون، یہاں پہ وا کے ساتھ الف ہے، الف کو نہیں پڑھنا، الف کو
چھوڑ دینا ہے. ظا دو زبر ظن، ظا دو زیر ظن، ظا دو پیش ظن، ظن ظن ظن. ذال دو زبر ذن، یہاں پہ سیٹی کی آواز بھی نہ آئے. ذال دو زیر زن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن. ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثن ثن ثن. جی. صاد دو زبر صن، یہاں پہ صاد کے ساتھ الف ہے تو الف نہیں پڑھنی. صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن. پیچھے ہم نے پڑھا ثن ثن ثن، اس کے ساتھ ہے صن، اس کو موٹا کرنا ہے، دونوں کے اندر فرق واضح رہے. صن صن صن. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. اب ثن 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 صن 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 سن سن سن. ان تینوں میں فرق رکھنا ہے. صاد موٹا ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، سا کے اندر سیٹی نہیں تو سیٹی نہیں نکالنی. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. واو دو زبر ون، اس کو واو واو اس طریقے سے پڑھنا ہے. واو دو زبر ون، ہونٹوں کو فل گول کر دینا ہے، سارا گول کرنا ہے ہونٹوں کو. واو دو زیر ون، ون.
वाव दो पेश वुन, वन, विन, वुन। जी अजीज़ तलबा तालिबात, हमारा आज का ये सबक नंबर 5 का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपने इसको याद भी करना है और दूसरों को भी बताना है और याद भी करवाना है। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان